السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہونے والا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا انفلٹرڈ ورژن والا ولاگ شیئر کیا ہوا ہے، اور ماما تو کئی دنوں سے لگاتار میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ پلیز یہ والا ولاگ بھی شیئر کر دو تم لوگوں کے ساتھ، کہ ہم لوگ ہر آئے دن کتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ بس آج میں نے شیئر کر دیا، اور یہاں پہ میڈ آ گئی تھی، یہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم، اور ابھی بہت زیادہ ہم لوگ بزی تھے، چاروں طرف ہمیں کام ہی کام نظر آ رہے تھے۔ گھر جو ہے اتنا گندا ہوا پڑا تھا کیونکہ میڈ نے آنا تھا تھرسڈے کو، لیکن پھر وہ کل آ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو جی دیکھ لیں، بالکل آج میں نے پارک بھی جانا تھا، میں نے کہا نا جی نا، میں نے پارک نہیں جانا، ایک ایک کونا میں نے آج نا میڈ کے لیے کھول کے رکھنا ہے کہ یہاں سے صفائی کرنے ہے، وہاں سے صفائی کرنے ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، میں نے یہاں سارا کور جو ہے چیئر سے یہ بھی ریموو کر لیا کیونکہ اتنے زیادہ اندر سے یہ گندے ہوئے تھے، اور بابی کو دیکھ کے تو نا اس کو یہ چیئر پسند ہے نا۔ سچ میں جب پاکستان گئی تھی نا، نئے نئے ہم نے آرڈر کیے تھے، یہ میرے جو بچے ہیں نا، بابی کو نا بالکل ان لوگوں نے چھوڑا تھا، ساری جگہوں سے نا تارے نا وائر جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ یہ جو بابی ہے نا، اللہ اس نے اتنا تنگ کیا، اس کی وجہ سے کچھ بھی ہم نہیں لے سکتے۔ میں اتنی زیادہ پچھتا رہی ہوں نا یہ چیئر لے کے۔ آپ نے ہمیشہ ہماری یہ والے چیئرز نا گرے کلر میں ہی دیکھے ہوں گے، وہ اصل میں ہم لوگوں نے کور چڑھائے ہوئے، اور ماما کو تو بالکل بھی کور چڑھانا نہیں پسند، صوفوں کے اوپر، چیئرز کے اوپر، لیکن کیا کرے، بابی کی وجہ سے جو ہے یہ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ نو کیا فائدہ خراب کر کے، تو تب ہم نے کور چڑھا دیا، وہ بھی تم لوگوں کی وجہ سے۔ میں تو ہر روز اس کو نا ڈانٹتی ہوں، میں نے کہا یہ تمہاری وجہ سے پوری خراب ہو گئے۔ جب بھی کسی بھی دن میڈ نے آنا ہوتا ہے نا، ہمارے 100 طرح کے کام خود بخود سے نکل جاتے ہیں، اس دن ہم لوگ ایکسٹرا مصروف ہوتے ہیں۔ اور کون ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن کے گھر میڈ جاتی ہے اور آپ لوگ آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ والے خوش نصیب تو ہم کبھی بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ بچے کہہ رہے تھے ماما حلیم بنائے، تو میں نے تو چکن ویسے نکالا تھا، میں نے کہا چلو چکن نکال لوں گی، کچھ نہ کچھ تو بنا لوں گی۔ چکن تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، نہ اس کو پسند ہے، تو بس مجبوری ہے، میں نے کہا چلو بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ حلیم بنا رہی ہوں، وہ بھی فٹافٹ والی حلیم بنا رہی ہوں۔ تو عائشہ بھی کہہ رہی تھی کہ ماما مٹن میں بنا لیتی، میں نے کہا عائشہ مٹن پڑا ہے لیکن وہ بھی فریزر میں، ابھی اس کو نکال کے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا نا، اس کا برف اتنی آسانی سے کہاں پگھلے گا۔ اور دیکھیں یہاں پہ بچوں نے نا پروٹین پاؤڈر بھی پیا ہے، وہ بھی نیچے ہی رکھ کے چھوڑ گئے ہیں۔ تو بس یہ دیکھیں اتنا زیادہ میں تنگ آ گئی ہوں، اتنے کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ بیچاری اتنا فریج اچھے سے سیٹ کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد نا ہم چیزیں گھسا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ اس کے لیے میں انڈے لے کر آئی تھی، آرگینک انڈے ہے، اور ساتھ میں یہ وائٹ انڈے بھی لے کر آئی تھی، تو یہ بچ گئے تھے تو عائشہ نے اپنے اس میں رکھ دیا۔ یہ میں فرینڈ کی طرف گئی تھی نا، تو اس نے لازانیہ دیا تھا، یہ بھی فریج میں پڑا تھا، میں نے کہا چلو یہ بھی گرم کر کے بچے کھا لیں گے۔ چنے بھی پڑے تھے، میں نے کہا چلو چنے بھی کھا لوں گی، میں آج کل نا چنے بہت زیادہ کھاتی رہتی ہوں، میں نے کہا چلو پروٹین ہے، پروٹین کی وجہ سے کھا لیں گے۔ تو اور ہم کہہ رہا تھا کہ نہیں اس میں اتنا پروٹین نہیں ہے جتنا چکن میں ہے۔ وہ تو ہمیشہ اتنا چکن کو پروموٹ کرتے جیسے اپنا برانڈ ہو، میں نے کہا پٹھانوں کے گھر میں کہاں چکن بنتا ہے، وہ تو ہر روز گوشت ہی بنتا ہے، تو بس اس کی وجہ سے نا ہم بھی چکن خوری ہو گئے ہیں۔ میں تو اتنا نہیں بناتی، بس اس کی وجہ سے نا پھر یہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے، کہہ رہے میں باہر سے آرڈر کرتا ہوں۔ تو اس کو پتہ ہے نا کہ ماما کو نا یہ جب ورڈ بول لیتے ہو پھر جلدی سے بنا لیتی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ یہ والا نا، یہ چھنی میں لے کر آئی تھی، عائشہ یوز ہی نہیں کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی ماما اس کو واپس کر لے، یہ مجھے نہیں پسند۔ میں نے کہا نا جی نا عائشہ، وہ دوسرا والا نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ ساری جگہوں سے نا پھٹا ہوا ہے، ہاں تارے وغیرہ نکلی ہوئی ہیں، اور ماما نے بولا اگر یہ جوس کے اندر چلا جائے گا نا تو پھر ٹھیک نہیں ہے ہیلتھ کے لیے، تو تم یہی والا یوز کر لو۔ اور پتہ نہیں مجھے اس کی شکل نا وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، عجیب سا ہے بہت زیادہ۔ اور یہ نا میں ہمیشہ ABC ڈرنک اپنے لیے بنا کے رکھ دیتی ہوں فریج میں، تقریباً 3 سے 5 دنوں تک آرام سے چل جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے میں بیٹ روٹ ایڈ کرتی ہوں، کیرٹس، ایپل، اور کیا ہوتا ہے، اورنج بھی ہے نا، ہاں اورنج، اور کبھی کبھار جو ہے میں اس کے اندر آملہ بھی ڈالتی ہوں کیونکہ ماما بولتی ہیں کہ اورنجز سے زیادہ وٹامن سی آملہ میں ہے، اور وہ یہ بھی بولتی ہیں کہ ایک آملہ میں 20 اورنجز کے برابر وٹامن سی ہوتا ہے۔ تو بس یہ چیزیں جو ہے میں انکلوڈ کرتی ہوں اپنی ڈائٹ میں۔ اور باقی کچن جو ہے پورا پھیلا ہوا ہے، اور یہ اسپریز وغیرہ سارے ہم لوگوں نے باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میڈ کے کام آتے ہیں۔ اور یہ جو سنک کے نیچے والا ایریا یہ بھی بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے، تو یہ بھی وہ صاف کر لے گی کیونکہ وہ ڈرینیج کا مسئلہ تھا نا، تو اس لیے اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی گر رہا تھا۔ شہزادے کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ سپوائل کیا ہوا ہے، بابی کو یہ جگہ بہت زیادہ پسند آتی ہے، وہ ہمیشہ ونڈو میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ونڈو اتنی زیادہ گندی ہو جاتی ہے 1-2 دن کے بعد ہی۔ تو ماما بولتی ہیں کہ جب بھی میڈ نے آنا ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں میں یہ صاف کروا دیا کروں گی۔ ماما بابا
کے بیڈ روم سے جو ہے ایک بالکنی, چھوٹی سی بالکنی دکھائی دیتی ہے, اور وہ بالکنی کافی عجیب سی ہے, نہ تو اس کا ڈور ہے نہ کچھ ہے, بہت مشکلوں سے بیچاری میڈ جو ہے اسے صاف کرتی ہے, اور میں دکھانا بھول ہی گئی تھی, حالانکہ ماما نے مجھے بولا تھا کہ وہ بھی دکھانا تم, ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس بارے میں, چلو پھر کبھی. دکھائیں نزدیک سے, اور دکھائیں یہ والا جو یہ پنک کلر کا, پنک کا, ہاں یہ پلس کے ساتھ. اچھا یہ کتنے کا ہے؟ 5450 کا ہوگا یہ. اچھا 5450. یہ دیکھیں ذرا, باتوں ہی باتوں میں ماما پاکستان بھی پہنچ گئی ہیں, سینٹورس مال. ہاں اسلام آباد پہنچ گئی, اس سے پہلے بھی ایتھنک پہنچ گئی تھی. ابھی یہ کیا نام ہے اس کا؟ انسگنیا. اور یہاں پہ شوز جو ماما کو پسند آ رہے تھے, ان سارے شوز میں جو ہے سائز مل ہی نہیں رہا تھا ہمارا. ہاں, اور ان کے بابا کہہ رہے تھے اتنے نخرے آپ لوگوں کے, کتنے سارے دکھائے, بس پسند جلدی جلدی کر لینا. میں نے کہا صبر کرے, عورتوں کا تو یہی حال ہوتا ہے نا. میں جب بھی وہ گئی تھی نا اسلام آباد, ان لوگوں نے اتنا مجھے تنگ کیا تھا کہ جلدی کرے جلدی کرے. میں نے کہا کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی. آزادی سیل تھی, سچ میں اتنا زیادہ رش تھا, اتنے سارے لوگ آئے تھے. میں نے کہا مزے تو آپ لوگ کے ماشاءاللہ, اتنے ساری چیزیں سب لوگ لے رہے تھے. میں نے کہا ہم تو ویسے ہی گھر میں بیٹھے ہیں, میڈ سے ہی کام کر رہے ہیں, خود بھی کام کر رہے ہیں, سارا ہماری عمر تو یہی کام کرتے کرتے ہی گزر گیا. مزے تو ماشاءاللہ پاکستانیوں کی ہے. اس سے پہلے ایتھنک سے ہم نے سوٹ لیا, عائشہ کو بھی اتنا مشکل سے ایک ہی پسند آ گئے. ان کے بابا تو کہہ رہے اور بھی لے لیں, مجھے بھی کہہ رہے تھے آپ بھی لے لیں. میں نے کہا میرا سائز کہاں ملتا ہے, پتہ نہیں ملتا ہوگا, لیکن کبھی لیا نہیں. عائشہ مجھے کہہ رہی ماما اتنے کھولے کھولے کپڑے ہوتے ہیں, اس نے بھی ایکسٹرا اسمال میں ہی لیا. میں نے کہا تم ماشاءاللہ ہو ہی لکی گرل, تو ہمیں کہاں آئے گا ایکسٹرا اسمال یا لارج, یا پتہ نہیں ایکسٹرا لارج کیا ہے, سائز نہیں پتہ. تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میرا سائز کون سا ہوگا. اگر کسی نے بھی XXX لکھا نا, پھر خیر نہیں ہے کسی کی بھی. ماما مائنڈ کریں گی ہیں, آپ مائنڈ کریں گی سچی؟ ہاں کیوں نہیں مائنڈ کروں گی, ہر لڑکیاں مائنڈ کرتی ہیں, میں بھی ایک لڑکی ہوں نا. ہم تو ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ پانی کو دیکھ کے وہ بھی ہمارے اوپر لگ جاتا ہے کہ ہاں جی آپ نے بہت سارا کھا لیا. اور دیکھیں اس کا آج نہ ABC ڈرنک, یہ بھی مصیبت بن گئی, اتنا زیادہ اس کا کام ہوتا ہے. سچ میں آپ لوگ بھی بنا کے آپ لوگ بھی ضرور پیا کریں, لیکن وائٹامن C کے لیے آملہ ضرور ڈالا کریں. اور دیکھیں یہاں پہ بس برتن ہم نا اس کو پھینک رہے ہیں, اور عائشہ کہہ رہی ہے چلو ماما دونوں نا ایک ایک گلاس پی لیں گے. میں نے تو جلدی گھٹا گھٹ پی لیا تھا, اتنا زیادہ مجھے پیاس لگی تھی, تو میں نے کہا چلو یہ پی لوں گی, کوئی نہیں ابھی پانی کون پیے گا, اتنا ٹائم نہیں تھا. اور یہاں پہ اتنی ہمیں بھوک لگی تھی, صبح سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا, صرف 2 انڈے ہی کھائے تھے. آپ لوگ کہیں گے کہ اتنے سارے یہ لوگ چیزیں کھائیں گے نا, کہاں کھاتے ہیں, اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بگیٹ ماما لے کر آئی تھی, اور یہاں پہ وہ ہمارے لیے بنائیں گی مزیدار قسم کا گارلک بریڈ. یہ ہمیں بہت زیادہ پسند آتا ہے, اور کبھی کبھار بگیٹ جو ہے فریش نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے, کٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آج جو ہے ماما نے 2-3 دنوں کے بعد جو ہے بنایا ہمارے لیے, حالانکہ وہ مارکیٹ سے فریش لے کر آئی تھی, اور اتنا زیادہ سافٹ تھا جیسے آپ نا نان کھا رہے ہو. جی بالکل, اس کے لیے نا میں نے فریش گارلک لیا, اس کو بھی کوٹ لیا, وہ بھی اتنا مشکل سے میں نے کوٹ لیا, اور اس کے اندر نا چلی فلیکس, اوریگینو, اور وہ ڈال دیا, کیا نام ہے, چیز, اور بٹر بھی آپ نے ڈالا تھا. ویسے تو جب بھی ہم لوگ یہ مکسچر لگاتے ہیں, میں تو اوپر ہی لگاتی ہوں, لیکن ماما کو جہاں پہ بھی جگہ مل رہی تھی تو وہ بس لگاتی جا رہی تھی. اور اف, یہاں پہ تو میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے. اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا, پتہ نہیں آج کل اس کے لیے میں وہ کیا لے کر آئی تھی, ہول ویٹ سیریلز, وہی بس ناشتہ کرتی ہوں. ہاں وہ کرتی ہے. پھر یہ دیکھی یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا, میں نے کہا تم بھی ایسی ہی ہو, تو دیکھی یہاں پہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں, ایئر فرائر کے اندر. میں نے کہا سارا کچھ اس کے اندر ہی ڈالو, وہ نہیں کرنا کہ 4 پیس ڈالنے, 5 پیس ڈالنے, جتنے ہیں اوپر ہی ڈال دو. دیسی موم کی یہی نشانی ہے, وہ بولتی ہیں بس سارا کچھ بنانا ہے ایک ساتھ ہی بنانے کے لیے رکھ دو. اور ویسے تو اوون میں وہ بنانے والی تھی, لیکن پھر میں نے ماما کو یاد دلایا کہ نہیں, یہ گارلک بریڈ آدھے گھنٹے میں بیک ہوں گے. ہاں اس لیے اس میں نا بہت جلدی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا چلو جلدی کرو, عائشہ بیچاری میڈ کو بھی نا بھوک لگی ہوگی. ہم کوشش کرتے ہیں ہم جو چیز کھاتے ہیں نا اس کو بھی دیا کریں, یہ نہیں کہ ہم اچھی چیزیں کھائیں اور اس کو گندی چیزیں دے دیں. یہاں تک کہ کھانا بنا کے وہ بھی میں دیا کرتی ہوں ہر روز. ماما کی اس لیے کوشش ہوتی ہے جب بھی میڈ نے آنا ہوتا ہے نا, ہم لوگ تو کچن میں جا کے مست کھانا بنائیں گے, ورنہ تو اکثر ہمارا باہر سے ہی ہوتا ہے. ہاں اکثر نہیں ہوتا, میں تو کوشش کرتی ہوں گھر سے ہی بناتی ہوں. دیکھیں یہاں پہ کتنا فٹافٹ میں نے یہ حلیم بنایا نا, نہ تو اس کے لیے دالیں میں نے سوک کیا, بس تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہی میں نے کیا, 5 سے 10 منٹ تو لگ گئے ہوں گے نا. میں نے کہا چلو جلدی سے اس کے لیے تڑکا ریڈی کرتی ہوں, تو سارا کچھ میں نے ڈال دیا تھا. آج میں اوٹس ڈال رہی ہوں, میں کوئی گندم وغیرہ نہیں ڈال رہی ہوں. آپ لوگ بھی اوٹس ڈالیں, اوٹس کی وجہ سے اتنا جلدی حلیم بن جاتا ہے نا. میرے بچے بھی اتنے خوش تھے, اچھا اتنی جلدی بن گئی تھی. میں نے کہا ہاں جی, آپ لوگوں کے ساتھ یہ ناکام
والی چیز ہے نا. ناکام نہیں کامیاب شیف ہے ہمارے پاس، منٹوں میں بس چیزیں جو ہے ہمارے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں. سچ میں جب نا ٹینشن میں ہوتی ہوں نا، میری الگ سٹائل ہوتا ہے کوکنگ کرنے کا. میرے بچے کہتے ماما آپ نے کیسے بنائی تھی؟ میں نے کہا تم نے ریکارڈ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا، وہ تو میرے دماغ سے ایک ایک چیز نکل رہی تھی، میں نے ڈال رہی تھی. عائشہ کہہ رہی ہائے ماما کتنا اچھا بنایا آپ نے نا. میں نے کہا عائشہ مجھ سے نہ پوچھو ریسیپی، سچ میں مجھے بھی یاد ہی نہیں ہے. ماما بولتی ہیں میں تو چکی بھی نہیں ہے. ہاں میں تو چکتی بھی نہیں ہوں الحمدللہ. آپ لوگ کہیں گے کہ اتنی اپنی تعریف کرتی رہتی ہے ان کے بابا کی نا، آپ برائیاں کرتی اپنی تعریف کرتی ہوں. میں نے کب برائیاں کی ہیں؟ میں نے برائیاں نہیں کی. میں کہتی ہوں کہ میرے بچے ایسے ہی ہے، بگڑ گئے ہیں تو باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو سمجھائیں. کچھ لوگ تو نا غلط باتوں میں ماہر ہیں. میں بھی پاگل ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات میں نے شیئر کی ہے. تو بس یہ تو میری دلی خواہش ہے نا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا میرے بچوں کو سمجھائیں، بٹھائیں ان کو کہ ایسا نہیں کرے، باہر کا کھانا نہیں کھائے، یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے. کہہ رہے خود ہی اپنے بچوں کو بگاڑ دیا، پھر سارا قصور نا ہسبینڈ کا بول رہی ہے. بس کیا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں. ہمارا مائنڈ نا الحمدللہ صاف ہے، ایسے صاف ہے جیسے پانی صاف. ایک پارسل جو ہے ماما میڈ کے لیے فل کری اور دوسرا پارسل اپنی فرینڈ کے لیے. اور ہماری جو میڈ ہے وہ فلپینو ہے اور ان کو جو ہے بہت زیادہ پسند آتے ہیں ماما کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے، اسپیشلی روٹیاں. نان تو اسے اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں، وہ نیچے بیکری سے بھی کبھی کبھار اپنے لیے لے لیتی ہے. ہاں سچ میں عائشہ کو کہتی ہے کہ آپ کی ماما نے اتنا زبردست کھانا بنایا تھا، اتنا یہ اچھا بنایا، وہ اچھا بنایا. جو بھی چیزیں دیتی ہوں وہ اتنا آرام سے کھا لیتی ہے نا. اور مطلب ایک دن نا میں نے اس کو بنانا ملک شیک دیا تھا. کہہ رہے کیسا بنایا بنانا ملک شیک؟ ایک دن ABC ڈرنک دیا تھا ہم نے ایسے بنایا تھا تو اس نے وہ نہیں پیا شوق سے. وہ بولی یہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.